السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 25 آیت نمبر 23 اور 24۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 25 آیت نمبر 23 اور 24، رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے انہی دو آیت کے تعلق سے مفسرین کے اقوال نقل کیے تھے، اور ابھی بھی انہی آیت کے تعلق سے مفسرین کے اقوال نقل کرنا جاری رہے گا، جس میں ہم قرآن کے تعلق سے بات کریں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں آنے والی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہے، اور قرآن کا تعارف کرایا جائے گا، کہ کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی غلط فہمیاں ہوتی ہے، کئی جھوٹی باتیں گھڑی جاتی ہے، ان سب شبہات کو دور کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فضائل قرآن مجید پر بھی بات ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک کلام نازل ہوا اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو اب اس اپنے 25ویں حصے کا آغاز کرتے ہیں انہی دو آیت کو پڑھتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مفسرین کے اقوال میں ان دونوں آیتوں کے تعلق سے پچھلی حصہ نمبر 24 میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ قرآن ایک تو معجزہ ہے، اور اس جیسی اور قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان جیسی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی بھی صورت کوئی نہیں بنا سکتا، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ کوئی بھی ہرگز قرآن کی جیسا ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتا، چاہے سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائے اور قیامت تک محنت کرے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اس زمانے میں کسی کو یہ ضرورت نہ ہوئی، اور نہ اس کے بعد تک کسی کو ضرورت ہوئی، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو سے یہ ہو سکے گا، اور بھلا ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل ہے۔ تو یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں، چاہے تمام انسان مل کر قیامت تک محنت کرے، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی محض رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم امی محض رہے کہ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے۔ حالانکہ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا، جس کے لیے خاص اجتماعات کیے جاتے تھے اور مشاعرے منعقد ہوتے تھے، اور اس میں ہر شخص مسابقت کرنے کی کوشش کرتا تھا، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، جد و جہد کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں میں دلچسپی نہ لی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، اور نہ ہی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ قریش ایسا خیال کرتے تھے کہ جو شعراء ہے انہیں جن سکھاتے ہیں، کہ اس وقت جو شاعر ہوتے تھے انہیں جن سکھاتے تھے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار اور رئیس آدمی تھا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک بہت ہی ذہین انسان بھی سمجھا جاتا تھا۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے تو ولید بن مغیرہ سے مشورہ کرنے لگے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام میں خاص حلاوت ہے، مٹھاس ہے اور ایک خاص رونق ہے جس میں کسی شاعر یا کسی فصیح و بلیغ کے خوش بیان کا کلام نہیں پایا جاتا۔ کہ ولید بن مغیرہ نے عربوں سے کہا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف تو نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اس کلام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے خاص حلاوت اور مٹھاس پاتا ہوں، اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا کسی فصیح و بلیغ کے خوش بیان کلام میں نہیں پاتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر فرمایا، میں نے فصحاء اور بلغاء کے بہت سے کلام سنے ہیں اور کاہنوں کے کلمات اور ہومیر کے مقالات بہت سنے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ ان کی قوم کے تقریباً 1000 لوگ فتح مکہ کے وقت مکہ پہنچ کر مسلمان ہوئے۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمى قیس بن نصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے جن کے جوابات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عطا فرمائے تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے اور لوگوں سے کہا، میں نے روم و فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا مجھے تجربہ ہوا ہے، ہومیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مثل میں نے آج تک نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور انہی کی اتباع کرو۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں کئی بار اسی طرح للکارا گیا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو تم اس کی مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینہ پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تمام جن و انس جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہے کہ اس جیسا قرآن بنائے تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کے سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دشمنی پر کھائے بیٹھے تھے اور در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا بلکہ نہ ایک صورت کا۔ پس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز بھی اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ گویا کہ سب جمع ہو جائے اور قیامت تک محنت کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ اس زمانے میں کسی کی یہ جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد آج تک، اور نہ ہی قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا، اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اعجاز قرآنی کی تشریح سمجھنی ہوگی کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا، اور قرآن کا اعجاز کن وجوہ سے ہے، اور کیوں ساری دنیا اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کا دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصے میں قرآن کی زبردست تحدی یعنی کہ چیلنج کے باوجود کوئی قرآن کی یا قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال تک پیش نہیں کر سکا۔ یہ ساری باتیں تاریخی حیثیت سے بہت وزن رکھتی ہے۔ یہ ساری باتیں طویل الذکر ہے اور تفصیل کی طالب ہے۔
تو آگے بڑھتے ہم کہ عرب کے باشندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دے دیا تھا، کیونکہ جس میں عرب ساری دنیا سے فائق یعنی کہ فوقیت رکھنے والا تھا، بڑا ہوا تھا اور برتر تھا، اور ممتاز یعنی کہ انتخاب کیا گیا تھا، چنا گیا تھا کہ عرب کے نثر اور نظم میں ایسے کلام بولتے تھے کہ جب بولتے تھے تو رعد کی طرح کڑکتے یعنی کہ بجلی کی طرح گرجتے برستے تھے، کڑکتے تھے، اور بادل کی طرح برستے ہیں کہ ان کی ادنا ادنا لڑکیاں بھی ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتی ہے کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی محض ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت، امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور متکبر سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اور سارے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کا بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کا بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت اور بلاغت ان کا فطری ہنر اور وصف تھا، جن میں عرب اقوام دنیا سے ممتاز یعنی کہ چنے ہوئے سمجھے جاتے تھے۔ قرآن اپنے مخاطب کو چیلنج کر کے کرتا ہے کہ کہتا ہے، قرآن اپنے مخاطب کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام ہونے میں شبہ ہے تو تم میری ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کی تحدی چیلنج صرف اپنے حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علمی معارف اسرار ہی کی حد تک ہوتی تو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حسن معنوی ہی کے متعلق تحدی نہیں کی، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں عرب ہی تھے، مگر قرآن کے اس بلند بانگ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، اور چند سطریں بھی، تھوڑی سی لکیریں بھی، چند لکیریں بھی مقابلے پر پیش نہیں کرتی۔ عرب کے سردار سعد بن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناتے توڑے اور تعلقات خراب کیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص مسمع بن قیس نسبیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے تھے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ قرآن کی حقانیت پر صداقت اور کلام ہونے پر اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں سے منقول نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے یکسو اور غیر جانبدار یعنی کہ جو کسی کے طرفدار نہ تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کے متعلق ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ اس میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، اور جب صبح ہوئی
ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں واپس مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کہ عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائے گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے سب کے دل میں پھر یہی ٹھیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے، رات بھر قرآن سنتے رہے اور پھر گھر لوٹنے لگے، اور پھر راستے میں اجتماع ہو گیا تو سب نے کہا کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لے کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور صبح اخنس بن شریک نے لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ ابو سفیان نے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے، یہ قرآن کا وہ معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اعجاز قرآنی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اعجاز قرآنی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے تعریف میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کے تعارف میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے چل کر قرآن کا تعارف کے تعلق سے بھی ویڈیوز آئیں گے، قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے بھی ویڈیوز آئیں گے، اور قرآن کے فضائل کے تعلق سے ویڈیوز آئیں گے۔ ناظرین ان سب کو سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائے، یا پھر جہاں سے بھی آپ کو قرآن مجید کے بارے میں جاننے کا، قرآن کے تعلق سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ملے، سمیٹ لے اور ساری دنیا کو قرآن کے سے مستفید فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچائے، تاکہ ہمارا توشہ آخرت ہو سکے، ہم اللہ کے سامنے جواب دہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔